اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیلنجز فرمائے، اور یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو ناظرین آج کم و بیش 1450 برس گزر چکے ہیں، تو کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آتا اور کہتا کہ دیکھو میں قرآن کی مثل لے کر آ گیا ہوں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ 3 مقامات پر مختلف چیلنجز فرمائے۔ پہلا مقام سورہ اسراء آیت نمبر 88، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جنات قرآن کے مثل لانے پر جمع ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، وہ تب بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے، یعنی قرآن تو لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ناظرین چیلنج کو کچھ اور محدود فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ نہ پورا قرآن لا سکے، نہ 10 صورتیں بنا کر لائے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے تیسرا چیلنج فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں شک کرتے ہو تو جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل 1 صورت بنا کر لے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکے، 1 صورت بنا کر نہیں لا پائے، تو پھر فرمایا یہ آخری چیلنج ہے، چوتھا چیلنج، سورہ طور آیت نمبر 34 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ نہ تم پورا قرآن لا سکے ہو، نہ 10 صورتیں بنا کر لائے، نہ 1 صورت لائے، چلو ایک کام کرو کہ اس کی مثل کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات بنا کر لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو نا تو ایک بات بنا کر لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ کلام ربانی ہے، کلام خدا ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور یہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین الحمدللہ آج اس چیلنج میں 4 آیت کریمہ ہے۔ چوتھی آیت کریمہ جو حتمی ہے کہ ایک آیت بنا کر لاؤ تو صحیح نا، لیکن ناظرین قرآن کے کتنے دشمن گزرے، کتنے دشمن ہیں، کتنے دشمنان اسلام ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کرتے قرآن میں تحریف کرنے کے لیے یا قرآن کی مثل کچھ بنانے کے لیے۔ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن ایک آیت کوئی دشمن بھی بنا کر نہیں لا سکا، اور نہ تا قیامت لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم معجزے کی
قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احساناً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احسانہ پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اب ناظرین کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، قضا دوسرا، ربو تیسرا، کا چوتھا، ان پانچواں، لا تعبدو چھٹا، اور ناظرین الا جو ہے وہ لا جو ہے وہ بلکہ واو پہلا، قضا دوسرا، ربو تیسرا، کا چوتھا، ان پانچواں، لا چھٹا، تعبدو ساتواں، الا آٹھواں، ایاہو جو ہے وہ ضمیر ہے، تو اس کے بعد بی نواں، الوالدین دسواں، احسانہ گیارہواں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ، ربک، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، اور با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ربک نہیں، ربک۔ ان علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، تو ان لا۔ تو اب ناظرین نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو نون ساکن کو لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو لام کے ساؤنڈ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ان لا نہیں پڑھیں گے، اللہ، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تعبدو، اللہ تعبدو الا، تعبدو میں آپ دیکھیں واو مدہ اوپر مد کی علامت، اللہ میں الف مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے دونوں مقامات پر، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ و بی الوالدین، باقی نیچے زیر ہے، اسے الوالدین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے وبالوالدین احسانا، احسانا۔ اب یہ 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، تو وقف میں احسانہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، جو آج کا سبق ہے ہم بورڈ پر لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہ ہوا آج کا سبق، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمات اس میں کون سے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسما۔ تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے کا، دوسرا اور ایاہو ضمیر ہے تو یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا ہے الوالدین، چوتھا ہے احسان۔ تو کل یہاں پر 4 اسما ہیں۔ نمبر 1 رب، اور نمبر 2 کا، اور ایاہو، نمبر 3 الوالدین، اور نمبر 4 احسانہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر ہم اسما لکھ چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قضا، اور دوسرا ہے لا تعبدو، قضا اور تعبدو۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں وہ ہے واو، اور دوسرا ہے ان، تیسرا ہے لا، چوتھا ہے اللہ۔ واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، تو کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ان، نمبر 3 لا، نمبر 4 اللہ۔ ناظرین 4 اسما، 2 افعال، 4 اور 2 6، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازاً جو بھی پرورش کرنے والے ہیں، والدین ہیں یا سرپرست ہیں، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے کا۔
واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ایاہو ناظرین یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور منفصل ضمیر ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ اب واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوگی تو ایاہو، پھر تثنیہ مذکر غائب کے لیے ایاہما، اور جمع مذکر غائب کے لیے ایاہم، پھر اسی طریقے سے ایاہا واحد مؤنث غائب کے لیے، ایاہما تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، ایاہن یہ جمع مؤنث غائب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ تو یہ تمام کی تمام ناظرین تقریباً آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایاہو خاص اس کے لیے، یہ ضمیر آتی اسی لیے کہ خاص اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین والدین، والدین والد کی تثنیہ ہے۔ والد کا معنی ہوتا ہے والد، والد کا معنی والدی ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ ہے تثنیہ، تثنیہ دو آتی ہیں، دو آتے ہیں، والدین اور والدان، ٹھیک ہے نا، والدین اور والدان یہ دو تثنیہ آتی ہیں۔ تو اس کا معنی ہوگا دو باپ، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، جسمانی باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہاں والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک کو ذکر کیا باپ پھر والدین تو دو باپ نہیں بلکہ یہاں پر مراد ہوگا ناظرین ماں اور باپ، جیسے آپ کے والدین، تو والدین اور والد یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے احسانہ، احسان یہ مصدر ہے، احسن یحسن احسان۔ تو ناظرین یہ احسان کا یہ ہے حسن سے، ہا سین نون اس کا اوریجن ہے، ہا سین نون یعنی یہ اس کا مادہ ہے، اور حسن کا معنی خوبصورتی، حسن۔ تو احسان کا مطلب کیا ہوگا، یعنی نیکی ایسی کی جائے کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے، رہنائی پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس سے ہم عرف عام میں احسان کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، خالصتاً لوجہ اللہ نیکی کی جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور پھر ناظرین ہم احسان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر احسان کیا، تو اس اعتبار سے ہم اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قضا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے حکم فرمایا، اس نے حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہے تعبدو، اصل میں تھا تعبدونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے، یا تم سب عبادت کرتے ہو یا تم سب عبادت کرو گے۔ اب یہاں پر ان استعمال ہوا۔ اچھا، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، ان جب فعل مضارع پر داخل ہو تو عام طور پر ناظرین ہوتا یہی ہے کہ ان آخر میں تثنیہ کا یا جمع کا نون ہو تو اس سے حذف کر دیتا ہے۔ تو یہ تعبدون تھا تو آخر سے جمع کا نون حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، ان تعبدو ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو جو ان ہے نا، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے مصدری معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لا تعبدو میں لا داخل ہے، تو لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعبدو کا معنی کیا ہوگا، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو ہے، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے ان، اس کا معنی ہے یہ کہ، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر عام طور پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ اگر مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی جملہ ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جمیع افراد میں سے کچھ کو نکالتا ہے۔ تو الا کا معنی ہوتا ہے مگر،
لیکن ان میں سے جو ہے وہ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں، مگر لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 10 کلمات ہیں، 10 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 والد اور والدین، نمبر 3 احسان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، قاف زبر قا، داد کھڑا زبر دا، وقضا، ربا زبر رب، با پشبو، کاف زبر کا، ربک، حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ۔ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ نون لام زبر ال، ٹھیک ہے، حمزہ لام زبر ال بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ نون لام زبر ال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، با پشبو، دال وا پشتو، اللہ تعبدو۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، اللہ، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ہا پیش ہو، احیاہو۔ واو زبر وا، با لام زیر بل، واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال یا زبر دی، نون زیر نی، و بالوالدین، حمزہ ہا زیر اح، سین الف زبر سا، نون دو زبر نن، احسانن۔ یہاں رکیں گے تو احسانہ پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قضا، اس نے حکم فرمایا۔ اب اس نے اس لیے ہم ترجمے میں نہیں کریں گے کہ آگے ربو اس کا فاعل بن رہا ہے، تو قضا حکم فرمایا، ربو رب نے، کا آپ کے، ان یہ کہ، لا تعبدو تم عبادت نہ کرو، الا مگر، ایاہو اسی کی، وا اور بی ساتھ، الوالدین ماں باپ، احسانہ اچھا سلوک۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر 11 کلمات ہیں، ایک کلمہ رہ گیا ہے، تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں بی، جو کہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر ناظرین 11 کلمات ہیں، تو ہم نے غلطی سے اس کو ہم نے لکھ دیا تھا 10۔ یہ 11 ہو گئے، تو بی ساتھ الوالدین، والدین، احسانہ اچھا سلوک۔ ناظرین انشاءاللہ ہم آسان فہم با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آپ کی خدمت میں با محاورہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، وہ آیت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین، بدکاروں کے لیے وعید ہے اور نیکوکاروں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ بشارت۔ اس آیت میں بتایا کہ ہم نے جس طریقے کا ذکر کیا کہ رسولوں کو بھیجنے کے باوجود جب کوئی قوم نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو ہم اس قوم کو ہلاک کرنے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتے ہیں اور اپنا پیغام ان کے واسطے سے ان تک پہنچاتے ہیں، اور جب وہ بالکل سرکشی کی حدوں کو پہنچتے ہیں، حدیں کراس کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہماری سنت جاریہ ہے۔ اور ہم نے پچھلی قوموں، مثال کے طور پر عاد، سمود اور جتنی بھی اس کے علاوہ ہیں، ہم نے کل ان تمام اقوام کا ذکر کیا۔ سورہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جنہیں عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان تمام کا ذکر کیا۔ اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ناظرین، تو 8ویں پارے کا جو آخری حصہ ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً جو نصف یعنی جو ہے وہ پارہ یعنی دوسرا نصف ہے، تو اس میں آگے جا کر آیت نمبر 59 سے سورہ اعراف کی نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر تواتر کے ساتھ ان ساری اقوام کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد 9ویں پارے میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو پے در پہ عذابات کا تذکرہ ہوا، تو ناظرین ہم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کا دیکھنے والا بھی ہے۔ مخلوق کے احوال میں سے کوئی حال اس پر مخفی نہیں ہے، لہٰذا وہ تمام مخلوق کو ان کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے، اور وہ عبث اور فضول کام کرنے اور کسی پر ظلم کرنے سے پاک ہے، اور اس کے علم عظیم، قدرت کاملہ اور ظلم سے پاک ہونے میں نیک بندوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ ان کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، اور کافروں اور نافرمانوں کے لیے سخت وعید ہے اور ترہیب ہے، یعنی ڈرانا ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ جو کہ نافرمانوں کا وتیرہ ہے، ایک تو وہ نافرمان ہیں جو سرے سے نافرمان ہی ہیں، اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں بس یہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے اور اخروی زندگی میں کیا ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین ان کے لیے تو یہ ہے کہ پھر پکڑ ہی پکڑ ہے، اور دنیاوی زندگی میں کوئی وہ نیک کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دنیا ہی میں اجر عطا فرماتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے ناظرین پھر ایک وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دین سے دور ہیں، اور وہ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، گزاری ہے بھائی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی اور دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ تو گناہوں پر جرت ہے، اور گناہوں پر جرت جو ہے نا، وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اصول یہ ہے کہ گناہوں پر جرت اختیار کی جائے، نہ ڈرا جائے بالکل، تو پھر ناظرین اس کی سزا پھر بالکل مختلف ہے، اور اس کی سزا بڑی کڑی سزا ہے۔ اور پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ تو توبہ کے ساتھ ناانصافی ہے، توبہ کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ تو یعنی آپ خوف بھی نہ رکھیں، تقوی بھی نہ رکھیں، اور گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ والدین کی بھی نافرمانی کریں تو ایک حد تک وہ برداشت کرتے، پھر ایک حد گزر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جائیے جی اپنا کام کریں۔ اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ والدین بھی جو ہے وہ اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بالآخر وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں نا۔
تو اسی لیے ایک طبقہ یہ ہے کہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن وہ دین سے دور ہے، وہ کہتا ہے 4 دن کی زندگی گزار لیجئے، تو یہ بھی ناظرین انتہائی غلط رویہ ہے۔ اور ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو کچھ بھی کریں، اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اتنے پیارے نبی ہیں، وہ شفاعت فرمائیں گے نا، ہماری جو مرضی ہم کرتے رہیں گے، وہ شفاعت فرما دیں گے۔ تو یہ بھی شفاعت کے ساتھ دھوکہ ہے، شفاعت کے ساتھ مذاق ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا نازک موضوع ہے، تو لہٰذا ناظرین گناہوں پر کبھی بھی جرأت اور بہادری اختیار نہ کرے۔ گناہ ہو بھی جائے تو میں آگے عرض کرتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی شفاعت کے ساتھ میں نے عرض کی کہ مذاق ہے، اور پھر ان کی بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ چاہیں تو شفاعت فرمائے لیکن اصول یہ ہے کہ پھر چھوٹ نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین بھی رکھتا ہے، مانتا ہے سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دونوں کی اطاعت کی جائے، کوشش کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس کے باوجود کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً پلٹ آتا ہے اور پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو پھر ناظرین اس کے لیے فرمایا نا کہ کل ابن آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والا کون ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ توبہ کرنے والا۔ قربان جائیں کہ وہ یہ دین ہمارا وہ ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ خطا کرنے والا بھی بہترین ہے اس وقت جب وہ توبہ کر لے۔ اور فرمایا نا کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے کسی کو نہ بتائے، خلوت میں کرے، اس کے آنسو جب بہتے ہیں نا تو زمین پر بعد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے، یعنی بہتے بعد میں ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف میں رہیں۔ یہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ خوف اس بات کا کہ مولا کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، امید اس بات کی کہ مولا ٹھیک ہے گناہ گار ہوں لیکن تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے جنت کی امید ہے، تیری رضا حاصل کرنے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی امید پر قائم رہ کر اپنی زندگی میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی ہم سب کو رضامندی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا وَقَضَى تَعْبُدُوا رَبُّكَ أَلَّا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِحْسَانًا إِمَّا بس یہیں تک يَبْلُغَنَّ ہے، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابروش بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه إلا یا نہیں ہے إياه إياه وبالوالدين إحسانا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. اور ناظرین، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں. جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.